شیما جی سے تحریک نسواں کو جو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اور خواتین کے حقوق کے لیے کافی عرصے تک لڑکیاں آئیں گی. کلائمیٹ مارچ کے لیے بھی ہر ہیومن رائٹس کے حقوق کے لڑکیاں آئیں کہ ذرا سی وہ اپنی بات رکھیں 1-2 منٹ, اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے ولی صاحب سے, نوری سے, ناصر صاحب سے, منشا صاحب سے, توحید صاحب سے, زہرا اور مرزا وغیرہ سے بھی بات ہم سنیں گے. Beauty class है. اس لیے اتوار آنے والا اتوار دوپہر 2 بجے ہم پاکستان کی تمام عوام سے, خصوصاً ورکنگ کلاس سے, سول سوسائٹی سے, وکلا سے, صحافیوں سے, مزدوروں سے, جرنلسٹ سے, ٹریڈ یونین سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ آئیں اور اس مارچ کو بڑے پیمانے میں کامیاب بنائیں. کیونکہ جیسا کہ شیما جی نے کہا, موسمی بحران کا مسئلہ ہم سب کا مسئلہ ہے. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, کسی NGO کا مسئلہ نہیں ہے, کسی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے. جب تک عوام اس کے لیے مزاحمت نہیں کرے گی اور جدوجہد نہیں کرے گی, ہم یہ رولی ایلیٹ جو اپنے عیاشی کے لیے غیر ملکی ایما پہ پالیسیاں بناتا ہے, ہم اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں کلائمیٹ جسٹس ناؤ. تھینک یو. یہ ولی صاحب ٹریڈ یونین اور ورکرز کنڈیشنز کے حوالے سے کہ یہاں پہ کیا بھی رکھا ہے. جو جرنلسٹ اور ساتھی ہیں, ساتھیوں نے بھی بات کی ہے کہ یہ گلوبل ایشو ہے, اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ہم آخری جنریشن ہے جو اس دھرتی کو بچا سکتے ہیں. ہمارے پاس کوئی نہیں ہوگا. اگر یہ ٹیمپریچر جو ہے 1.5 سیلسیس بڑھ گیا تو کوئی بھی نہیں بچے گا. ہم جس خطے میں, جس کو پاکستان کہتے ہیں, اس میں میرا خیال ہے کہ جو نئی ریسرچ آئی ہے اس میں ٹارگیٹ ہے 14,000 گلیشیئر ہیں اس وقت پاکستان میں. ہمارے 3 بڑے جو رینجز ہیں, ماؤنٹین رینجز ہیں, اور یہ ٹیمپریچر بڑھنے کے نتیجے میں تیزی سے پگھل رہے ہیں. جتنے پچھلے 20 سالوں میں پگھلے ہیں اس میں پچھلے 200 سالوں میں نہیں پگھلے تھے. اسی لیے آپ کلاؤڈ برسٹ دیکھ رہے ہیں جو KPK میں آیا, اور نئی جھیلیں بن رہی ہیں, جھیلیں برسٹ ہو رہی ہیں اوپر گلیز بلوچستان میں. تو یہ سارا ہم لوگوں کا مسئلہ. سندھ میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ 2022 میں جو سیلاب آیا تھا اس نے جو تباہی مچائی ہے, تقریباً 3 کروڑ کے قریب لوگ جو متاثر ہوئے, ڈسپلیس ہوئے, تو اس میں 90% سندھ کے لوگ تھے. تو ہم نے جو یہ ایریا ہے وہ مونسون کا ایریا بھی نہیں تھا. جیسے دادو ہے, لاڑکانہ ہے, جیت آباد ہے, یہ آؤٹ سائڈ آف دا مونسون ہے. تو یہاں سپر مونسون ہے. میں ہم جن علاقوں میں ہم نے کام کیا تھا وہاں تقریباً 40 فٹ پانی کھڑا ہوا تھا, اور ابھی تک کل وہ حالی آئے ہوئے تھے, وہ بتا رہے تھے, میں پچھلے ہفتے بھی گیا تھا, تو وہاں ابھی تک پانی کھڑا ہوا ہے. یہ صورت حال ہے. تو ہم نے یہ جو ابھی کاربن کی بات کی, کاربن ایمیشن جو دنیا کی بڑی فوسل فیول کی کمپنیاں ہیں, سیمنٹ سے ہم یہ سارے جو کر رہے ہیں, $3 ٹریلین سے زیادہ ان کو اسٹیٹ سبسڈیز ملتی ہیں. موسٹ پریویلیج آفٹر دا ڈیفنس پہ $5 ٹریلین جو ہے سالانہ سبسڈی ملتی ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ موسٹ پریویلیج جو ہے فوسل فیول کے, اور انہوں نے جو کیپٹلزم کا ترقی کا ماڈل ہے پچھلے 500 سال کا, اس نے پوری زمین کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ آج ہم تباہی کے دانے پہ کھڑے ہیں. ہم ایز اے ٹریڈ یونین, ہمارے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک پرنسپل سوال ہے کہ یہ جسٹ ٹرانزیشن ہوگی تو اس کے اندر آٹو موبائل ہے, فوسل فیول ہے, اور یہ کام کرنی ہے, یہ سارے ادارے ختم ہوں گے جس پر کروڑوں لوگ کام کرتے ہیں, کروڑوں فیملیز انوالو ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جسٹ ٹرانزیشن ہونی چاہیے. اور جو انٹرنیشنل جو صنعتی ممالک ہیں جن کو کیپٹلسٹ کنٹریز ہیں, انہوں نے پلیج کیا تھا پیرس ایگریمنٹ میں کہ $100 بلین وہ جو ہے ایچ ایئر جو ہے وہ پلیج کریں گے ان کمیونٹیز, ان خطوں کے لیے جو اس سے ولنریبل ہیں. جیسے پاکستان کے موسٹ ولنریبل دنیا کے 7 دنیا کے جو ممالک خطے ہیں ان میں سے پاکستان ایک ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ریاست خود جو ہے اس کی طرف سیریس نہیں ہے. وہ پیسے لینا تو چاہتی ہے لیکن خود جو ہے تھرکول نکال رہی ہے. یہاں بہت سارے دانشور ہیں, وہ پانی کے مسئلے پہ بات کرتے ہیں لیکن تھرکول کے مسئلے پہ بات نہیں کرتے. تھر کے اندر جو تباہی ہوئی ہے, وہ جو اس کا وہاں کا جو ٹوپوگرافی ہے, اس کے کلچرل اکنامک ٹوپوگرافی, اور خود جو زمین کی جو ٹوپوگرافی چینج ہوئی ہے, وہاں جا کے دیکھیں لوگوں کے ساتھ کیا تباہی ہوئی ہے. ہم نے ایسے ٹریڈ یونین اور آرمیوں میں ہم کام کرتے ہیں. ہم نے 3 ضلعوں کے 43 جو حاریل ہیں اور
बात करा रहे हैं, हमने मिलकर जो है हमने जर्मनी की हमारे जो हमारे कॉम्रेड्स हैं, हमारे सॉलिडेरिटी पार्टनर्स हैं, उनके साथ मिलके हमने 2 बड़े जायंट जो है पोल्यूटर्स जो है दुनिया के 100 में से 2 जो है उनके खिलाफ हमने केस जो है सबमिट किया है। एक है हाइडेलबर्ग मटेरियल और RWE के खिलाफ हमने सोशल जस्टिस के लिए ताकि ये रास्ता खुले। तो ये एज ए वर्कर, एज ए ट्रेड यूनियन, ये हमारी जिंदगी और मौत का मसला है। जिस तरह बाकी दोस्तों ने कहा कि ये सब इंसानों का मसला है, बिल्कुल सब इंसानों का मसला है, इसको सबने मिलकर लड़ना है और हम ट्रेड यूनियन की साइड पे इसके ऊपर खड़े और हमने जो कैपिटलिस्ट का हब है हम उसमें जाके हमने इसको अकाउंटेबल बनाया और उसको हम चैलेंज करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मंशा साहब, कैरेक्टर्स दुनिया में काम कर रही है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से 2015 में जो हमारे रोमन पोप थे, पोप और फ्रांसिस, उन्होंने पूरी दस्तावेज इसके ऊपर शाया की जिसको हम कहते हैं लदातो सी दीनी तमजीद, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जमीन जो है वो हम सब का एक मुश्तरका घर है और हमने अपने इस मुश्तरका घर को जो है वो बर्बाद नहीं किया। तरक्की के नाम पे, ऐश-ओ-इशरत के नाम पे, सरमाए के नाम पे हमने जो कुदरती वसाइल है उनका बेदरे उनका इस्तेमाल किया और उनको ज़ाया किया। तो वो ये कहते हैं कि अब ये कैथोलिक चर्च का भी ये स्टांस है कि अब हम सबको मिलकर अपने इस मुश्तरका घर को दोबारा